شباب جلال پوری صاحب آپ حضرات کے درمیان نعت رسول پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ شورائے کرام کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ آج کی اس محفل کے نظامت علی جناب مولانا احمد رضا صاحب قبلہ بجنور فرمائیں گے۔ اب میں مولانا موصوف سے درخواست کرنے سے قبل ایک مطلب ایک شعر اپنی نعت کا پڑھ کر ان کا آواز دیتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ حیات یوں ہی ہے عشق شہ خدا کے بغیر، حیات یوں ہی ہے عشق شہ خدا کے بغیر، مریض جیسے تڑپتا رہے دوا کے بغیر، مریض جیسے تڑپتا رہے دوا کے بغیر۔ یہ شعر خاص طور سے پیش کریں سماعت فرمائیں کہ جمال حضرت یوسف پہ مت قلم روکو، جمال حضرت یوسف پہ مت قلم روکو، ارے کتاب حسن ادھوری ہے مصطفیٰ کے بغیر، جمال حضرت یوسف پہ مت قلم روکو، کتاب حسن ادھوری ہے مصطفیٰ کے بغیر، جمال حضرت یوسف پہ مت قلم روکو، کتاب حسن ادھوری ہے مصطفیٰ کے بغیر۔ یہ بھی شعر تمہارے نبی کو چھوڑ کے ارے ڈھونڈو نہ زندگی کا وجود، نبی کو چھوڑ کے ڈھونڈو نہ زندگی کا وجود، کہ سانس لے نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ سانس لے نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ سانس لے نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، اور ہمارا کاسہ امید بھر نہیں سکتا اے دو جہان کے داتا تیری عطا کے بغیر، اے دو جہان کے داتا تیری عطا کے بغیر، کسی کا کام نہ چل پائے گا سرے محشر، شفیع روز جزا آپ کی رضا کے بغیر، کسی کا کام نہ چل پائے گا سرے محشر، شفیع روز جزا آپ کی رضا کے بغیر۔ انہی اشعار کے ساتھ میں نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ میں عالی جناب مولانا محمد مہندی صاحب قبلہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دارۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ایک صلوات بھیجیے۔ حضرات، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جشن سرکار باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علمبردار علیہ السلام کی شان میں منعقد کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب عباس کے جہاں بہت سے القاب ہیں، وہیں ایک لقب جو ہے وہ باوفا کا بھی ہے، اور ہم سب جو ہے اس باوفا کے ماننے والے ہیں، اور اس باوفا کا جشن ہو رہا ہے، اس باوفا کی محفل ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں یہ ثبوت دینا ہے اپنی وفاداری کا کہ آیا ہمیں جناب عباس سے کتنی وفاداری ہے۔ لہٰذا ہم جو ثبوت دیں گے تو وہ اس طرح کہ آیا شعراء کے اشعار سننے کے بعد یا محفل میں سر جھکا کر بیٹھ کر نہیں، بلکہ ثبوت کا مطلب وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ آیا ہمارا سر جو ہے وہ اٹھا رہے، تب تو وفاداری کا ثبوت ہے، اور اگر سر جھکا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں وفاداری میں کمی ضرور ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت مختصر سا وقت ہے
اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ بارہا سنتے بھی رہتے ہیں اور شورائے کرام دور دراز سے تشریف لائے ہیں، لہٰذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان بیرونی شورا کو باقاعدہ طریقے سے سماعت فرمائیں اور باقاعدہ طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ ذکر اہل بیت جو ہے وہ نسل کا پتہ دیتا ہے، اور بالخصوص ذکر مولائے کائنات اور ذکر اہل بیت اطہار جو ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اندازہ کرنا ہے کہ کون اہل بیت کا چاہنے والا ہے کون نہیں ہے تو ذکر اہل بیت چھیڑ کر دیکھ لو، اگر چاہنے والا ہوگا تو چہرہ کھل جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ بس بہت مختصر سے وقت میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنے ان چاہنے والوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرتے ہیں، اس طرح جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس میں پروردگار عالم ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو جو ہے جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاد آج ہمارے یہاں جو ہے وہ جہاد کے معنی جو ہے وہ الگ ہو چکے ہیں۔ جہاد کے معنی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دنیا اہل بیت سے جب دور ہوگی تو اسے ہر چیز جو ہے جو بھی صحیح ہوگا وہ غلط، کیونکہ دنیا اہل بیت سے دور ہو گئی، لہٰذا دنیا نے جہاد کے معنی غلط نکالے۔ اور عزیزان محترم، جہاد جو ہے وہ واجب ہے۔ جہاد ہمارے یہاں فروع دین میں ویسے ہی ہے جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے خمس ہے، اسی طرح ہمارے یہاں جہاد بھی ہے۔ مگر جہاد جو ہمارے یہاں ہے تو بالکل اسی طرح جہاد واجب ہے جس طرح نماز واجب، جس طرح روزہ واجب، جس طرح حج واجب۔ لیکن عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ جہاد جو ہے وہ کس طرح سے ہو، جہاد کہتے کسے ہیں اور جہاد کس طرح سے کیا جائے، تو عزیزان محترم دیکھیے، جہاد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاد میں جہاں سے انسان کا نفس شامل ہوتا ہے وہاں سے روک دیا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، مگر عزیزان محترم عبادت اس وقت تک عبادت ہے کہ جب قربتاً اللہ ہو۔ عبادت تب تک عبادت ہے کہ جب قربتاً اللہ ہو، لیکن جب عبادت میں نیت بدل جائے تو عبادت نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ بھائی نماز عبادت، ہم اگر قربتاً اللہ نماز پڑھ لیں تو وہ عبادت، لیکن اگر ہم اس نیت سے نماز پڑھیں کہ 10 رکعت اور پڑھ لیں، ہاتھ پیر کی ورزش ہو جائے، تو اب وہ نماز نہیں کہلائے گی، ورزش کہلائے گی۔ روزہ عبادت، لیکن ہم اس نیت سے روزہ رکھیں کہ کولیسٹرول کم ہو جائے، پیٹ کم ہو جائے، معدہ صحیح ہو جائے، تو اگر اس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں تو یقیناً وہ روزہ نہیں ہوگا۔ بھائی اگر علاج کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو عزیزان محترم، عبادت وہ عبادت ہے جو قربتاً اللہ ہو۔ حج عبادت، لیکن اگر ہم اس نیت سے حج جائیں کہ آیا ملک کو ٹہلنے کو مل جائے گا، سعودی عرب گھومنے کو مل جائے گا، لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، وہاں شاپنگ بھی کر لیں گے، وہاں کی مارکیٹ بھی دیکھ لیں گے، وہاں کا یہ بھی تمام چیزیں، لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تعارف بھی ہو جائے گا، وہاں سے کچھ مال بھی لے آئیں گے۔ تو اگر آپ اس نیت سے حج کرنے جا رہے ہیں، شاپنگ کی نیت سے، تو یقیناً یورپ شاپنگ کے لیے گھومنے جائیے مگر حج کرنے نہ جائیے۔ تو عزیزان محترم، عبادت وہ عبادت ہے کہ جو قربتاً اللہ ہو۔ بس اسی طرح جہاد ہے کہ جہاد تب تک جہاد ہے کہ جب تک قربتاً اللہ ہو، لیکن اگر اپنا نفس شامل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربتاً اللہ نہیں ہے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے امر کو زیر کیا، زیر کرنے کے بعد سینے پر سوار ہوئے، اس نے گستاخی کی، علی نے کہا میرا نفس شامل ہو گیا، لہذا اب یہ قربتاً اللہ نہیں ہے، لہذا ہم جو جہاد کرتے ہیں وہ قربتاً اللہ کرتے ہیں، ذات کے لیے نہیں کرتے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو عزیزان محترم، جہاد بس یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کی حقیقت کو بدل دیا، اس کی اصلیت کو بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جب اہل بیت سے دور ہو گئی
تو اس نے آپ عزیزان محترم جہاد نام رکھ کے لوگوں نے ملوکیت کے لیے، لوگوں نے ایک دوسرے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا نام جہاد رکھا. اس وجہ سے جہاد نام رکھا تاکہ جن کے پاس جو ایمان، جو اسلام کے نشے میں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں. بس یہی وجہ تھی کہ وفات رسول کے بعد، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد لوگوں نے بہت سی لڑائیاں لڑی جہاد کے نام پر، مگر جو لڑائیاں لڑی وہ ملک کی ہوس میں، اللہ کے لیے لڑائیاں نہیں لڑی، قربت اللہ لڑائی نہیں لڑی. بس یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی حیات میں علی کی تلوار تب تک چلی جب تک قربت اللہ تھا. یعنی علی کی ذوالفقار آپ دیکھیں کہ رسول کی حیات میں تو چمکی لیکن رسول کے وفات کے بعد نہیں چمکی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول کی علی کی ذوالفقار جو تھی، جو چلتی تھی، چمکتی تھی، وہ قربت اللہ چمکتی تھی، کسی ملک کی ہوس کے لیے نہیں چمکتی تھی. ایک سوال بھیجیے بر محمد. تو عزیزان محترم، جہاد وہ جہاد ہے، عبادت وہ عبادت ہے کہ جو قربت اللہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ وقت نہیں انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے وہ میں جہاں تک اپنی گفتگو کو لانا چاہتا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جلدی سے اپنی بات عرض کر کے اور اس دعا کو جو ہے وہ ختم کروں. تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح تمام عبادتیں، ہر عبادت کی قسمیں ہیں. جیسے نماز ہے، نماز ظاہر سی بات ہے یہ مشترک لفظ ہے، لیکن عزیزان محترم اس نماز کی بھی قسمیں ہیں. مثلا نماز پنجگانہ، نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ تمام نماز کی قسمیں ہیں. اور نماز آیات، لہذا ان کے الگ الگ طریقے ہیں پڑھنے کے. لہذا اسی طریقے سے روزے کی بھی قسمیں ہیں. ماہ رمضان کا روزہ، قسم کا روزہ، عہد کا روزہ، وہ روزہ کی جو مثلا حج کے لیے گیا ہے، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ الگ، کہ 3 روزہ وہ منی میں رکھے، 7 روزہ اپنے وطن آ کر رکھے. اسی طرح حج کی قسمیں ہیں. تو جس طرح تمام عبادتوں کی قسمیں ہیں اسی طرح جہاد کی بھی قسمیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں، جس طرح تمام عبادتوں کی قسمیں ہیں اسی طرح جہاد کی بھی قسمیں ہیں. جہاد کی پہلی قسم ہے جہاد بالسیف. جہاد کی پہلی قسم ہے جہاد بالسیف، یعنی جو تلوار سے جہاد کی جاتی، اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں. اب ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جہاد جو ہے وہ باذن امام ہے. اگر امام اجازت دے گا تو جہاد ہے، اگر امام اجازت نہ دے تو جہاد نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ڈیفنس، مثلا اگر ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں تو ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں، ڈیفنس کر سکتے ہیں، لیکن جہاد کی اجازت جو دے گا وہ امام ہی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ اچھا وجہ کیا ہے کہ آخر امام ہی اجازت کیوں دے گا؟ بھائی ہمارے ہاں بہت سے دین کے ارکان ہیں، بہت سی دین، لیکن ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. بھائی نماز کا وقت ہے، انسان ہم خود جو ہے اندازہ کر لیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، صبح کا ہوا یا نہیں ہوا، ظہر کا ہوا یا نہیں ہوا، مغرب کا ہوا یا نہیں ہوا. روزے کا مسئلہ آیا تو ہم جو ہے علماء کے پاس جو ہے رابطہ کر کے معلوم کر دیتے ہیں کہ سرکار چاند ہوا یا نہیں ہوا، روزہ رکھیں یا نہ روزہ رکھیں، عید منائیں یا نہ منائیں. تو عزیزان محترم ہم علماء کے، لیکن عزیزان محترم جہاد کا اختیار علماء کو بھی نہیں دیا گیا. ان تمام مسائل کا حل، ان تمام مسئلوں کا جواب جو ہے علماء کو اختیار ہے، مگر جہاد کا اختیار نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اس میں غلطی ہو جائے، ایک روزہ کم یا زیادہ ہو جائے تو کوئی ایسا نہیں کہ آسمان پھاٹ پڑے گا یا زمین پھٹ جائے گی. بھائی ایک روزہ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا تو اس کا اعادہ ہو جائے گا. بھائی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان محترم جہاد کا اختیار علماء کو نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں انسان کی جان وابستہ ہے. اگر انسان کا گلا کٹ جائے گا تو زندہ کون کرے گا؟ لہذا یہ اختیار جو ہے وہ امام کو ہے. لہذا اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہے کہ جہاد تبھی واجب ہے کہ جب امام اجازت دے. کیوں؟ امام جو اجازت دے گا تو اپنے علم کے بس عزیزان توجہ چاہتا ہوں. تو عزیزان محترم جہاد عبادت ہے، لیکن عبادت جس طرح عبادتیں الگ الگ طریقے سے، نماز کئی طریقوں سے ہوتی ہے. نماز جمعہ ہے، نماز پنجگانہ ہے، نماز آیات ہے، نماز استسقاء ہے، تمام نمازیں ہیں. جس طرح ان کی قسمیں ہیں اسی طرح جہاد کی قسمیں. پہلی قسم جہاد بالسیف. اور عزیزان محترم اس جہاد بالسیف میں جو نام میرے مولا نے کمایا، کائنات میں کسی نے وہ نام نہیں پایا. جہاد بالسیف کہ علی نے ساری جنگ فتح کی، چاہے وہ جنگ بدر ہو، یعنی یوں کہا جائے کہ علی نے نوجوانی سے جوانی تک جنگیں لڑی. جہاد بالسیف. دوسری قسم جہاد کی ہے جہاد بالقلم، جو قلم کے ذریعے جہاد کیا جائے.
یہ دوسری قسم. تیسری قسم جہاد باللسان جو زبان کے ذریعے جہاد کیا جائے, یہ تیسری قسم. چوتھی قسم ہے جہاد بالمال. اور عزیزان محترم میرے بس مختصر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک صلوات بھیجیے پر محمد. عزیزان محترم مولا نے ان سب میں جو نام کمایا وہ میرے مولا نے کہ جب جہاد بالسیف کا ذکر آئے گا تو میرے مولا کا نام آئے گا, جب جہاد بالقلم کا نام آئے گا تو نہج البلاغہ موجود ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ علی نے جہاد بالقلم جو کیا کہ آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ کے دو حصے ہیں, ایک خطبات کا دوسرے مکتوبات کا. یعنی ایک حصہ جو ہے وہ خطبوں کا ہے, دوسرا حصہ مکتوبات کا ہے, جو علی نے خط لکھے دشمنوں کو, خائنوں کو, حق ماننے والوں کو, یتیموں کو ستانے والوں کو, ان سب کو جو خطوط لکھے ہیں یہ مکتوبات کا ہے. یعنی علی نے جہاد بالقلم بھی کیا, خطبات جو ہے یہ جہاد باللسان ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے, جہاد کے معنی یہ ہے کہ کوشش کرنا, جد و جہد کرنا. بس عزیزان محترم جو زمانہ جو دور ہوگا, اگر جہاد بالسیف کا وقت ہے تو جہاد بالسیف کے ذریعے کوشش کی جائے, دین کو بچایا جائے. اگر کسی نے کوئی کتاب دین کے خلاف لکھی ہے تو جہاد بالقلم, اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم قلم کے ذریعے جہاد کریں. اگر کوئی دین کے خلاف تقریر کی ہے, اگر ہمارے پاس زبان ہے تو ہم اسے تقریر کے ذریعے جواب دیں. یہ ہے جہاد باللسان. اب چوتھی چیز جو ہے وہ جہاد بالمال. توجہ چاہتا ہوں, جہاد بالمال. جہاد بالمال کیا ہے کہ مال کے ذریعے جہاد کرنا. مثلا کہ ایک عالم دین نے دین کی نصرت کے لیے ایک کتاب لکھی, مگر عالم جو ہے وہ غریب ہے. عالم جو ہے وہ غریب ہے, مال نہیں اس کے پاس. اور وہی پڑوس میں ایک جاہل رہتا ہے جس کے پاس مال ہے. اس کو پتا چلا کہ عالم نے کتاب لکھی, ان کے پاس پیسہ نہیں, اس نے فوراً مال دے دیا کہ چھپوائیں گے ہم, کتاب چھپوائیں گے ہم. تو اب دونوں نے جہاد کیا, عالم نے قلم کے ذریعے جہاد کیا, جاہل نے مال کے ذریعے جہاد کیا. تو عزیزان محترم یہ جہاد کی قسمیں ہیں. بس میں یہ چاہتا ہوں مختصر کرتے ہوئے, کیونکہ بہت طویل گفتگو, ایک صلوات بھیجیے بر محمد. تو یہ جہاد کی قسمیں ہیں میرے مولا نے ان تمام قسموں میں. مگر عزیزان محترم ایک شخص جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ایک دم کمزور ہو, ناتواں ہو, اور وہ یہ کہے کہ بھائی ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ ہم میدان میں جا کے تلوار چلائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاد بالسیف سے وہ محروم ہو گیا. اچھا اس کے بعد طاقت نہیں, طاقت کے بعد اس کے پاس علم بھی نہیں ہے کہ آیا وہ کوئی کتاب دین کی نصرت کے لیے لکھے. علم نہیں ہے تو جہاد بالقلم سے بھی محروم رہ گیا. اچھا علم بھی نہیں ہے, اس کے بعد اس کے پاس زبان بھی نہیں, بولنا بھی نہیں جانتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے تو سن کے بیچارہ واپس چلا آتا ہے, بولنا بھی نہیں جانتا ہے. تو جہاد باللسان سے بھی محروم رہ گیا. غریب بھی ہے, اور اتنا غریب ہے کہ اسے خود لوگ دیں تب جا کے اس کی ضرورت پوری ہو, تو وہ کیا دوسرے کی مدد کرے گا. تو جہاد بالمال سے بھی محروم ہو گیا. لہذا اس عبادت سے وہ محروم ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے کہ پالنے والے کیا کریں, نہ تو نے ہمیں طاقت دی, نہ ہی علم دیا, نہ ہی زبان دی, نہ ہی مال دیا, تو میں جہاد کرتا. لیکن اب توجہ چاہتا ہوں, یہیں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مگر ایک چیز اور ہے کہ جس میں کو ہر انسان جو ہے وہ مجاہد بن سکتا ہے. ایک جہاد کی قسم ایک اور ہے کہ جس میں ہر انسان مجاہد بن سکتا ہے. وہ جہاد کی قسم یہ ہے کہ جہاد بالنفس. توجہ چاہتا ہوں, جہاد بالنفس. اس کے لیے نہ طاقت کی ضرورت, نہ علم کی ضرورت, نہ مال کی ضرورت, نہ ہی زبان کی ضرورت. اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. جہاد بالنفس. اور عزیزان محترم اس میں بھی میرے مولا نے بڑا نام کمایا, بلکہ یوں کہا جائے کہ جہاد بالنفس مولا نے پوری زندگی گزار دی. اور یہ نہیں کہ مجبوری میں, اختیار ہونے کے بعد گزاری. بھائی مجبوری میں صبر کرنا یہ کمال نہیں ہے, اختیار کے بعد صبر کرنا یہ کمال ہے. اور میرے مولا نے جہاد بالنفس اس طرح سے کیا کہ مولا نے پورا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے, خطبہ شکشکیہ, کہ آپ دیکھیں میراج جا رہی, علی خاموش ہیں, صبر کر رہے ہیں, یہ جہاد بالنفس. ظالم ظلم کر رہے ہیں, علی خاموش ہیں, یہ جہاد بالنفس. اور علی نے جو خطبہ شکشکیہ لکھا اس میں اس طرح اپنی بات بیان کی اور اپنا صبر بیان کیا کہ میری حالت اس طرح تھی جیسے آنکھ میں تنکا پڑ جائے. میری حالت ایسی تھی جیسے حلق میں ہڈی پھنس جائے. میری حالت ایسی تھی کہ جیسے حلق میں جو ہے
حلق میں پھندا پڑ جائے، یعنی یہ حالت۔ تو عزیزان متوجہ، جہاد بالنفس اس میں ہر شخص مجاہد بن سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ اس میں نہ دن کی قید، نہ وقت کی قید، نہ ٹائم کی قید، نہ ہی زمانے کی قید، نہ ہی طاقت، نہ ہی مال، نہ ہی دولت، نہ ہی زبان، نہ ہی علم، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور ہر شخص مجاہد بن سکتا ہے۔ اب پوچھیں کہ وہ جہاد بالنفس ہے کیا؟ تو جہاد بالنفس یہ ہے کہ دونوں طاقتیں ہر انسان کے پاس موجود ہے، صبر کی بھی طاقت، غصے کی بھی طاقت، رحم کی بھی طاقت، اور غضب کی بھی طاقت، معاف کرنے کی بھی طاقت اور غصے کی بھی طاقت۔ یہ ہر انسان، یعنی انسان کے اندر نیکی بھی موجود ہے، بدی بھی موجود ہے، انسان کے اندر اچھائیاں بھی موجود ہیں، برائیاں بھی موجود ہیں۔ اب جہاد بالنفس اس میں کیسے بن سکتا ہے؟ ہم رات میں 2 بجے تک محفل میں جاگے، توجہ چاہتا ہوں، ہم 2 بجے تک محفل میں جاگے اور جاگنے کے بعد گھر گئے، گھر جانے کے بعد 2:30-3 بجے ہماری آنکھ لگی، نیند آئی، آنکھ لگی، ہم سوئے، مگر جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، اذان کی آواز کانوں میں پہنچی، اذان کی آواز کانوں میں پہنچی۔ اب ایک لشکر کہہ رہا ہے کہ کروٹ لے کے سو جاؤ، دوسرا لشکر کہہ رہا ہے چادر پھینک کے وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ آپ کے اندر جہاد ہو رہا ہے، ایک طرف لشکر کفر، ایک طرف لشکر ایمان۔ اب اگر کروٹ لے کے سو گئے تو لشکر کفر فاتح ہوا، اور اگر چادر پھینک کر وضو کر کے نماز پڑھ لی تو لشکر ایمان فاتح ہوا۔ ایک سلوات بھیجیے بر محمد۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان کے اندر یہ موجود ہے، ایک طرف لشکر کفر، ایک طرف لشکر ایمان۔ ایک شخص نے سوال کیا، مانگا ذہن میں، فوراً ایک طرف کہا کہ شاید 2-3 دن سے بھوکا ہے، کئی دن سے کھانا نہیں پایا، بیچارہ مدد کر دو۔ لیکن دوسری طرف روکا کہ ارے یہ سب تو لوگ کا جو ہے وہ طریقہ بنا رکھا ہے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہم ہی نے سب کا پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم ہی مدد کریں، ہم ہی جو ہے لوگوں کو دیں۔ تو اب عزیزان محترم، اگر دے دیا تو جہاد میں کامیاب، اگر نہیں دیا تو جہاد میں ناکام۔ تو عزیزان محترم، یہ جہاد بالنفس، بس توجہ چاہتا ہوں، جس غازی کے حوالے سے یہ محفل ہے، جہاں غازی نے وراثت میں اپنے بابا سے ساری فضیلتیں پائی، وہی غازی نے یہ فضیلت بھی اپنے بابا سے پائی۔ جہاد بالنفس، جناب عباس کا ایسا جہاد بالنفس کہ یقیناً تاریخ میں ایسا جہاد بالنفس کسی نے نہیں کیا ہوگا جو جناب عباس نے جہاد بالنفس کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس وقت سے کہ جب جناب امام حسن نے صلح کی، تو اس وقت بھی امام حسن اور امام حسین دونوں عباس کے آقا تھے۔ امام حسن نے صلح کی، جناب عباس کی عمر 15 سال تھی، چاہتے کہتے کہ آقا نہیں، آپ صلح نہ کریں بلکہ جہاد کریں، ہم تلوار چلانے کے لیے ہیں، ہم جو ہے جنگ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بھائی جب 13 برس کے قاسم لشکر کو الٹ پلٹ سکتے ہیں تو 15 سال کے عباس لشکر کو الٹ پلٹ نہیں سکتے۔ لیکن عزیزان محترم، کیونکہ عباس کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آیا جو فیصلہ ہے یہ امامت کا ہے، لہذا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس میں، اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جناب عباس نے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ جہاد بالنفس، یعنی ذرا سوچیں کہ جس کے بازوؤں میں خیبر شکن کی طاقت موجود ہو، جس کے جسم میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہو، ذرا سوچیں اس کے سامنے یہ صلح ہو رہی ہے لیکن عباس خاموش ہیں۔ اسی کے چند سال کے بعد امام حسن کے جنازے پر تیر برس آئے گئے، اس وقت جناب عباس کی عمر تقریباً 22 یا 23 سال ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا، یعنی میت کی بے حرمتی ہو رہی۔ اب آپ ذرا سوچیں، کیا ہاشمی خون کھول نہیں رہا ہوگا؟ کیا بازوؤں کی مچھلیاں پھڑپ نہیں رہی ہوں گی کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے رہتے ہوئے؟ مگر نہیں عزیزان محترم، یہ عباس کا جہاد بالنفس تھا جو ہو رہا تھا۔ اس طرح جناب عباس نے جہاد بالنفس کیا، اور ہر موقع پر جناب عباس نے جہاد بالنفس کیا، یعنی ہر جگہ امامت کی نظر رہی، امامت پر نظر رہی کہ آیا امامت کی مصلحت کیا ہے۔ راستے میں ہر کے لشکر نے روکا، ادھر عباس نے دیکھا پورا لشکر پورا پانی پلا دیا۔ بھائی دل کیا کہہ رہا تھا؟ دل کہہ رہا تھا یا نہیں کہ ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، لہٰذا یہ پانی لشکر کو پلا دیا جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ جناب عباس کہہ سکتے تھے، مگر عزیزان محترم جناب عباس جہاد بالنفس کر رہے تھے۔ اور عزیزان محترم، کیونکہ بس 2 جملے اس کے بعد ختم ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت جناب عباس، کیونکہ ایک کمانڈر کی حیثیت سے، ایک سردار لشکر کی حیثیت سے، کیونکہ سردار جو ہوتا ہے
وہ لشکر کو ترتیب دیتا ہے، وہ لشکر کا انتخاب کرتا ہے، وہ لشکر کی جگہ معین کرتا ہے۔ لہٰذا جناب عباس نے جو جگہ معین کی خیموں کے لیے وہ فرات کے کنارے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں دوہری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ فرات کی وجہ سے لشکر سے محفوظ، دوسری وجہ یہ کہ پانی ہر وقت موجود، وہاں پر خیمے نصب کیے۔ لشکر نے اعتراض کیا، حسین نے منع کیا، یہ جہاد بن نفس۔ بس دو جملے اس کے بعد ختم ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت 9 محرم کو یعنی شب عاشور جب پسرے ساتھ کا لشکر آیا اور زینب نے کہا کہ بھیا ایسا لگ رہا ہے کہ لشکر آ رہا ہے، یعنی زمین کی دھمک سے، زمین کی آواز سے لگ رہا ہے کہ لشکر آ رہا ہے، سپاہی آ رہے ہیں۔ حسین نے عباس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ عباس دیکھو یہ لشکر کس لیے آ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ لشکر کس لیے آ رہا ہے۔ اب جناب عباس پہنچے، لشکر سے پوچھنے کے بعد لشکر نے کہا کہ ہمیں حاکم نے حکم دیا ہے کہ ہم جنگ کریں۔ اب عزیزان محترم جناب عباس نے یہ سننے کے بعد نیزہ نکالا، ایک خط کھینچا اور خط کھینچنے کے بعد کہا کہ دیکھو لشکر کا کوئی سپاہی اس خط کے اس پار نہ آنے پائے، میں جا رہا ہوں اپنے آقا سے پوچھ کر آ رہا ہوں کہ آقا کی مصلحت کیا ہے۔ اب ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ جناب عباس نے خط کھینچا تھا مگر ایک بھی لشکر کا سپاہی اس خط کو عبور نہیں کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ عباس نے خط کھینچا تھا اور روب عباس پہرا دے رہا تھا۔ بھائی عباس نے صرف خط کھینچا تھا، سپاہی نہیں چھوڑا تھا، لشکر نہیں چھوڑا تھا، آدمی نہیں چھوڑا تھا، صرف خط کھینچا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لشکر عباس نے خط کھینچا، عباس چلے گئے مگر روب عباس پہرا دے رہا تھا۔ ادھر عباس پلٹ کر آئے، آقا سے مصلحت معلوم کی، آقا نے کہا جاؤ ایک رات کی مہلت دے دو۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ آیا جس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کر لی جائے۔ بھائی مصلحت کیا کہہ رہی ہے، طاقت کیا کہہ رہی ہے، قوت بازو کیا کہہ رہے ہیں، دل اندر سے کہہ رہا ہے جنگ کر لی جائے۔ اب ذرا سوچیں کہ جس کے پاس یہ قوت ہو وہ ایک رات کی مہلت مانگے، تو یہ جہاد بن نفس ہے۔ اور عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام نے جو مہلت مانگی تھی وہ ایک مصلحت کے تحت مانگی تھی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ جنگ رات کی تاریکی میں ہوگی تو دنیا یہ کہہ دے گی ہم تو جانتے نہیں تھے کہ علی اکبر ہے، ہم جانتے نہیں تھے کہ حسین کے ہاتھ پر بچہ ہے۔ تو عزیزان محترم یہ جناب بس آخری بات اس کے بعد ختم ہوا۔ عزیزان محترم جہاد بن نفس جناب عباس نے اس طرح سے کیا، اور بالخصوص لشکر کے سپہ سالار، لشکر کے سردار کی حیثیت سے تاریخ میں جناب عباس نے ایسی جنگ کی ہے کہ آپ سوچیں کہ 72 سپاہی اور وہ دن بھر 30,000 لشکروں، 30,000 سپاہیوں سے 30,000 دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ تو عزیزان محترم اور آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ کربلا 10 محرم کی پوری شہادت اٹھا کر دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی جنگ جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اب آپ بتائیں 72 سپاہی دن بھر، خدا نہ خواستہ اگر یہاں پر اتنے سے لوگ ہیں اور یہاں پہ 10-20 ہزار کا لشکر آئے، کتنی دیر مقابلہ کریں گے؟ کتنی دیر جو ہے ان سے 2, 4, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ میں سب معاملہ فنش ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ عباس نے کیا تھا، لشکر کو ترتیب عباس نے دی تھی، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب عباس میدان میں گئے اور جانے کے بعد جب فرات پر قبضہ کیا، بس آخری جملہ اس کے بعد ختم ہوا۔ عزیزان محترم جناب عباس نے فرات پر قبضہ کیا، اور فرات پر جو قبضہ کیا ہے تو یہ عزیزان محترم یہ ایک معجزہ تھا، اور ایسا معجزہ جو پہلی مرتبہ ہوا اور قیامت تک ایسا معجزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو بھی معجزے ہوئے وہ ایک مرتبہ ہوئے، 2 مرتبہ نہیں ہوئے۔ آگ کا گلزار ہونا 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ نہیں ہوا۔ دریائے نیل میں راستہ بننا 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ نہیں ہوا۔ اور پرندے کو، مٹی کے پرندوں کو ہوا میں اڑنا یہ 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ نہیں ہوا۔ بس تاریخ آدم و عالم میں یہ پہلا معجزہ ہوا کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سپاہی دریائے فرات میں کھڑا ہو کر چلو میں پانی لے کر اور پیاسا نکل رہا ہے۔ بس تاریخ آدم و عالم میں یہ پہلا معجزہ ہے کہ عباس
3 दिन की भूख और प्यास में पानी के चुल्लू में लेने के बाद पानी को दरियाए फुरात पर मारकर प्यासे पलट रहे हैं। बस इसी वजह से किसी ने कहा कि हर दौर में पानी से बड़ी आस रहेगी, पानी पर सभी की निगाह यास रहेगी। तवज्जो चाहता हूँ, हर दौर में पानी से बड़ी आस रहेगी, पानी पर सभी की निगाह यास रहेगी। पानी की तरफ हश्र में देखेगा जमाना, पानी की नजर जानिबे अब्बास रहेगी। पानी की तरफ हश्र में देखेगा जमाना, पानी की नजर जानिबे अब्बास रहेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्द।